کہ ٹک ٹاک حلال ہے یا حرام۔ آپ ٹک ٹاک کو حرام کہتے تھے اور آپ ٹک ٹاک کی زندگی کو خراب کہتے تھے اور ٹک ٹاک کی زندگی کو آپ خود کہتے تھے کہ یہ بھی کیا زندگی ہے، اس کے پیچھے بے چینی ہے، اس کے پیچھے حرام ہے، اس کے پیچھے بے سکونی ہے۔ وہاں پہ آج خود بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک کو بہت ضرورت ہے، وہ تبلیغی ہے، وہ نعت ہے، وہ ایمان ہے، وہ حدیث ہے، وہ بات ہے، لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ اس زمانے میں ٹوپی پہننا مشکل ہے اور پھر حمامہ پہن کے داڑھی پانچھی اوپر کر کر زندگی گزارنا سلوٹ ہے شاہ سوار کو۔ پختون پشتو بولنے والا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والا۔ میں نعت پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا کہ سورت محمد نوے پیدا، اور وہ کیا کرتے پتہ ہے، گیس کال پہ آیا، مجھے کہتا ہے یار داسو غل خری لگے ہے، نعت کو اس نے غل کہا ہے۔ اچھا پھر ایک دوسرا آیا، ماں تو اس ستاپتی گیرے کی متیازی اوپر۔ شاہ سوار آپ کو پتہ ہے میں ابھی عمرے سے آیا ہوں اور ادھر آپ کی ہی نعت کہ مخا مخورتلے نشم زڈیر تے شرمیگم، اگر آپ عمرے پہ جائیں اس ٹک ٹاک کے ساتھ آپ کو شرم آئے گی یا نہیں؟ نظر اٹھا کر تو کوئی نہیں جا سکتا، یا اس احساس کے ساتھ تو کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ جبرائیل امین اور موت کے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ پوچھ کر جانا، ادھر ادب کا۔ لیکن انشاءاللہ میں نے ٹک ٹاک پر اتنا بے حیائی کی ہے، انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی آواز کو وہاں ہی بلند کیا ہے، اور ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سارے میرے بھائی ہیں جو فیلڈ کے اندر ابھی بھی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کیا آپ کی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر آئیں گے؟ فنکار برادری آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، اور میں ڈم کہوں گا کیونکہ پختو میں اس کو ڈم کہتے ہیں، اور وہ ہے ڈم تو بھی ہے، وہ شیطان کا کام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ گانا بجانا اچھا چیز ہے، تو میں الحمدللہ یہ داڑھی اس کے پیشاب پر میں کاٹوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میرا گھر کا مسئلہ ہے، میرے جیب کا مسئلہ ہے، تو ایسے رزق کے فاقے میں بھی ٹک ٹاک کرنا ضروری ہے۔ اور یہ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ گر اور فلانا ڈمکانا، یہ لوگ ایسی اپنی واہ واہ کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو کسی گھر نے نہیں دیا؟ دیا، گھر واہ واہ کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی وہ پبلسٹیاں کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ وہ بھائی لوگوں کے انہوں نے میرے نام پر پیسے کھا لیے، لوگوں نے لوگوں کو ٹرانزیکشنز ماری ہیں، مجھے میرے پاس تصاویریں پڑی ہوئی ہیں، فوٹیجز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ آج میرے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، کیونکہ ان کا اور ہمارا رشتہ ایسے ہے کہ اگر شاہ سوار کہاں ہو ادھر رفیق ہوتا ہے، اور جدھر رفیق ہوتا ہے ادھر شاہ سوار ہوتا ہے۔ جب سے شاہ سوار لائیو ٹک ٹاک پہ آیا ہے تو مجھ پہ بھی کافی آبزرویشن ہے اور شاہ سوار پہ بھی ہے۔ السلام علیکم شاہ سوار، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب رفیق بھائی، قربان، میں آپ تابعدار۔ شاہ سوار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کچھ باتیں ہیں، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے، آپ کے پاس ٹائم۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اور میرا رشتہ سب کو پتہ ہے، کافی عرصے سے ہم اکٹھے ہیں۔ ایک دم آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ لائیو ٹک ٹاک پہ آپ آئے ہیں۔ لوگ ایک سوال مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کہ اسی یو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ ٹک ٹاک کو حرام کہتے تھے اور آپ ٹک ٹاک کی زندگی کو خراب کہتے تھے، اور ٹک ٹاک کی زندگی کو آپ خود کہتے تھے کہ یہ بھی کیا زندگی ہے، اس کے پیچھے بے چینی ہے، اس کے پیچھے حرام ہے، اس کے پیچھے بے سکونی ہے۔ وہاں پہ آج خود بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سوال بہت پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے جو یو ٹی وی کے ممبرز ہیں اور بھائی ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ واہ واہ جی، ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہاں، میں پہلے کہتا تھا کہ یار یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ اس کے حرام ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے، حالانکہ میں نے انٹرویو بھی لی ہے، لیکن میں آج یہ بات واضح کر دوں کہ ٹک ٹاک کو دین کی بڑی ضرورت ہے۔ ٹک ٹاک ایک ایسی دنیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آج لائف بیٹھتا ہوں تو ہزاروں لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں ٹک ٹاک پر، اور مجھ سے کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے بارے میں نعت سناؤ، اشعار سنتے ہیں، دیوانے ہیں نبی علیہ السلام کے، اور کم از کم 75 سے 80 علماء مفتی کرام میرے ساتھ ادھر لائف بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بیانات کر رہے ہوتے ہیں۔ سر، ہم ایک زندگی دیکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب، مومن بندہ وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے گا۔
ٹک ٹاک کو بہت ضرورت ہے. وہ تبلیغی ہے, وہ نعت ہے, وہ ایمان ہے, وہ حدیث ہے, وہ بات ہے. لوگوں کو بتانا پڑے گا, کیونکہ میں بتاتا ہوں نا. میں ایک پنجاب کے علاقے ایک لڑکا تھا, اس کے ساتھ میں نے گیم پلے کر دی. تو اس نے کہا, اس نے جیسے ہی میرا حلیہ دیکھا, کہتا ہے یہ تو پگڑی مگڑی. کہتا ہے قاری صاحب پنشمنٹ کیا ہوگی, اس میں پنشمنٹ ہوگی 4 منٹ کی. میں نے کہا جی آپ دعائے قنوت سنا دینا, صرف عشاء کی دعائے قنوت سنا دیں. تو اس نے جیسی وہ میچ ہارا اور اس میں لوگوں نے مجھے جتایا. اب جتایا جس نے ہے وہ اس نے پیسے لگائے ہیں. وہ کوئی کارٹون نہیں بیچ رہا ہے ٹک ٹاک پر, یا کوئی فیک کوائنز نہیں بیچ رہا ہے. وہ اپنا مال آپ پر لگاتا ہے اور آپ کو جتاتا ہے. تو اس نے جب ان لوگوں نے مجھے جتایا تو میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کا حصہ بھی آیا. اور اس نے کہا کہ سر مجھے جو دعائے قنوت ہے وہ نہیں آتی. میں نے کہا پڑھ کے سناؤ. کہتا ہے سر نہیں, میں پہلے وضو کرتا ہوں. اچھا, اس نے وضو بھی کیا اور وہ بیٹھا, اس نے پڑھ کے بھی سنایا اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد اس کو یاد کروں گا. تو آپ یہ سوچیں کہ اس نے کتنے سالوں سے نماز نہیں پڑھی. شاہ سوار, کیا ٹک ٹاک حلال ہے یا حرام؟ آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ اور آپ اپنے بچوں کے لیے حلال اور حرام, کیونکہ آپ واحد وہ انسان ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, خود تبلیغ سے بھی وابستہ ہیں, شاذلی بھی ہیں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹک ٹاک حلال ہے یا حرام؟ جتنی بھی یہ سوشل میڈیا ہے نا, حرام ہے آپ پر. جس پر اللہ کی نافرمانی ہو, لڑکیوں سے آپ ویڈیو کالز پہ بات کر رہے ہو, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں اور آپ گالیاں دے رہے ہو, آپ اللہ کو ناراض کرو, تو یہ حرام ہے. لیکن ہم اس پہ کیا کرتے ہیں, ہم اللہ کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے ہیں. ہماری کیا اوقات حیثیت. لیکن آج بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں اور کہ ہمیں نعت سناؤ, اور وہ نعت سن کر ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور باقاعدہ اس سوشل میڈیا پہ تو طارق مسعود صاحب کو وہ بیان بھی چلایا ہے, ان کے پاس فتویٰ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل بھی مجھ پر حرام ہے. اگر میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے کہ بیٹا بیٹا, اور میں اس میں لگ گیا ہوں ٹک ٹاک میں کہ میں پیسوں کو دیکھ رہا ہوں, تو نہیں, پھر بھی یہ حرام ہے ہم پر. اور میں آج بھی کہتا ہوں, پھر بھی کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, انشاءاللہ ٹک ٹاک کے بارے میں الحمدللہ میں نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب میں بیان نہیں کروں گا, لیکن لوگ پھر اس کو ڈرامہ بنانا شروع کر دیں گے. وہی تو خوبون سلسلے تھا. الحمدللہ ہمارا شاذلی سلسلہ ہے, اس کے بارے میں نے خواب دیکھا تھا. الحمدللہ اس پر محنت کا کہا گیا ہے, اس پر حکمیں دی گئی ہیں انشاءاللہ, اور اس پر میں کام کروں گا. اب کیا محنت کا تبلیغ سے اچھا راستہ نہیں ہے, شاذلی سے اچھا راستہ نہیں ہے؟ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دین کا کام کرتے تھے. واحد ٹک ٹاک ہی ہے جو لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بنے گا. سر آپ کو پتہ ہے, واحد ایک ایسا ٹک ٹاک ہی ہے تمام سوشل میڈیا میں اس وقت جو ٹاپ 1 پہ چل رہا ہے. آج آپ کا یوٹیوب, فیس بک, یہ آپ کا نظریہ ہے. سنیں سر, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹک ٹاک کے علاوہ اٹس زیرو. ساری امت, وہ ہندو ہے, وہ مسلم ہے, وہ سکھ ہے, وہ عیسائی ہے, وہ جو بھی ہے, اچھا ہے برا ہے, وہ سب ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ٹک ٹاک آپ کی آواز کو کروڑوں اربوں لوگوں کے دلوں تک پہنچاتی ہے. شاہ سوار, کیا ٹک ٹاک آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہے, کیا یہ آپ کا بچہ کر سکتا ہے, آپ کی بیٹی کر سکتا ہے؟ ہاں, میرا بچہ ضرور کرے گا انشاءاللہ. اس کو میں کہوں گا کہ وہ اس پر دین کا کام ہی کرے گا, کیونکہ میں نے اپنے بچے سے ٹک ٹاک پر پوچھا تھا. میں نے اپنے بچے کو لائف لے کر آیا تھا. میں دارت ہوا ہے, میں نے کہا یہ کہو کہ تمہیں کون سا پاپا پسند ہے, وہ پہلا والا پاپا کہ یہ والا؟ کہتے نہیں یہ والا. اور میں نے کہا تمہیں پاپا کے گانے پسند ہے کہ نعت؟ تو اس نے کہا نعت. اور میں نے کہا سب جوڑے کیا بنو گے؟ تو کہتے میں عالم بنوں گا. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں رفیق بھائی, جو لوگ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے. تبلیغ کی محنت, تبلیغ ایک راز ہے, ایک احساس ہے, وہ دلوں میں ہونی چاہیے ہر محنت. لیکن امت اس وقت بہت ہی بڑے کھڈے میں گھس چکی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو ٹک ٹاک پر دیکھا ہے اور جو دیکھ رہا ہوں, جو عورتوں کے کپڑے اتر رہے ہیں, ایک کوائنز کے لیے لوگوں نے اپنے شلوار اتار دیے, لڑکیوں نے اپنے قمیص اتار دیے ہیں, لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے. اب ایسے میدان میں اگر میں نہ آؤں گا اور ہم نہیں آئیں گے تو پھر کون محنت کرے گا؟ اگر
اگر ناچنے والوں کے پیچھے، ڈانس کرنے والوں کے پیچھے، راتیں گزارنے والوں لڑکیوں کے پیچھے میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ میں اتنا بڑا بس ایمان والا ہو گیا ہوں، یا اتنا بڑا بس میرے اندر اللہ نے فرشتہ بنا دیا کہ میں لوگوں سے چڑ کرنے لگا ہوں؟ یہ چڑ تو ابلیس اس نے کی تھی، شیطان نے کی تھی نا۔ شاہ سوار، آپ کو پتہ ہے میں ابھی عمرے سے آیا ہوں اور ادھر آپ کی ہی نعت کہ مخا مخورتلے نشم زڈیر تے شرمیگم، اگر آپ عمرے پہ جائیں اس ٹک ٹاک کے ساتھ آپ کو شرم آئے گی یا نہیں؟ یار جی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، انہوں نے ان پر گندگی پھینکی گئی، پتھر مارے گئے، اللہ بس دل بھرا جاتا ہے۔ اور انہوں نے پھر بھی ان کی ہمیں کیا سکھایا کہ نہ جو آپ سے توڑے اس سے جوڑو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شاہ سوار، میرا سوال کچھ اور ہے۔ سنیں سر، میرا سوال کچھ اور ہے۔ میں آپ کو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں گے اور ادھر آپ کے ہی نعت کے الفاظ کہ مخا مخورتلے نشم زڈیر تے شرمیگم، آپ کو شرم آئے گی اس ٹک ٹاک کے ساتھ یا نہیں؟ اتنا بتا دیں۔ جی انشاءاللہ مجھے اپنے رب سے بھی امید ہے، انشاءاللہ میں نے جو ٹک ٹاک پر کام کر رہا ہوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں اور ان کی زندگی اور ان کا عشق جو میرے دل اور ادب اور سینے میں ہے، جو مجھے اپنے شیوخ اور سلسلے کی وجہ سے میرے الحمدللہ، یار میں کہوں گا انشاءاللہ کہ نظر اٹھا کر تو کوئی نہیں جا سکتا، یا اس احساس کے ساتھ تو کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ جبرائیل امین اور موت کے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ پوچھ کر جانا، ادھر ادب کا۔ لیکن انشاءاللہ میں نے ٹک ٹاک پر اتنا بے حیائی کی ہے، انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو وہاں ہی بلند کیا ہے، اور ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنے نبی کو ناراض کروں گا تو بس میں نے اللہ سے موت ہی مانگی کہ میں اللہ اس کے بعد مجھے موت دے دے۔ لیکن میں ایک بات آپ سب کو بتا دوں بھائی، یہ جو آپ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ کہ ٹک ٹاک یہ اور ٹک ٹاک وہ اور ٹک ٹاک لان دے اور ٹک ٹاک باندھ دے، اس ٹک ٹاک نے لوگوں کی زندگیاں بھی بنا دی ہیں بھائی۔ اس ٹک ٹاک نے ایک غریب کو گھر دیا ہے، ایک غریبوں کو ایک سسٹم دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، لیکن اگر وہ اس راستے پر ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر چل لے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اگر وہ ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ ٹک ٹاک پر آپ بیٹھ کر یہ جو کہتے ہیں کہ میرا گھر کا مسئلہ ہے، میرے جیب کا مسئلہ ہے، اور آپ ہدایت کو عام کرنا چاہتے ہیں اپنے شاذلی، جو میں بھی اس سلسلے سے وابستہ ہوں، تبلیغ کے سلسلے سے وابستہ ہوں، تو ایسے رزق کے فاقے میں بھی ٹک ٹاک کرنا ضروری ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یا لوگوں سے مانگنا ضروری ہے؟ نہیں مانگنا، دیکھیں جی دیکھیں یہ میرا بات ہے، آپ کی ویڈیو ہے میرے پاس۔ بڑے پیارا سوال کیا، مانگنے میں اور اللہ کے دینے میں بڑا فرق ہے جی۔ آپ مانگتے کیوں ہیں؟ سنیں تو صحیح نا سر، میں نے ویڈیو ڈالی تھی، میں نے کہا آپ لوگ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر اس ویڈیو میں نے پیسے کا کہا ہے کہ مجھے مال چاہیے یا یہ چاہیے یا یہ چاہیے، نہیں، میں نے آج بھی اس پر رائٹ ہوں، میں نے لوگوں کو بالکل ٹھیک کہا ہے مجھے سپورٹ کرو، انشاءاللہ یہ لوگ مجھے کریں گے، دین پر مٹنے والے ہیں انشاءاللہ، یہ لوگ مجھے انشاءاللہ اکیلے نہیں چھوڑیں گے، میرے بھائی انشاءاللہ ٹک ٹاک پر موجود ہیں، اے جے جو زبردست انسان ہے، جو لوگ برا کہتے ہیں وہ برا کہتے ہیں، لیکن انسان کی انسانیت اللہ دوسروں کو دکھاتا ہے۔ اور دوسری بات اس طرح اور ولی اللہ ہے، ولی اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے نعت سناؤ، لوگ بڑے بڑے ہوسٹر وحید دورانی جیسا انسان لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، اے جے کو لوگ برا بلا کہتے ہیں یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے۔ یار تم لوگ اتنی بڑی اوقات ہو گئی ہے کہ تم لوگ اتنے بڑے مومن ہو گئے کہ تم کو دوسروں کے دلوں میں جھانکنا آ گیا ہے۔ شاہ سوار ایک چیز دیکھیں، برا نہیں مانے آپ کی سر پر پگڑی ہے۔ دیکھیں میں ناظرین کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں شاہ سوار سے کیوں اتنا پیار کرتا تھا یا کرتا ہوں، کہ اس زمانے میں ٹوپی پہننا مشکل ہے اور پھر ہمامہ پہن کے داڑھی پانچی اوپر کر کر زندگی گزارنا سلوٹ ہے شاہ سوار کو۔ لیکن اسی ناظرین کو ایک عرض کی بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے میں بروڈ چلا رہا تھا، صرف میرے ناظرین کو یہ سوال بھول جاؤں گا، میں نے ان کو کہنا ہے میں بروڈ چلا رہا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ مسلمان پختون پشتو بولنے والا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والا، میں نعت پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ کہ سورت دا محمد نوے پیدا، اور وہ کیا کرتے پتہ ہے، گیس کال پہ آیا، مجھے کہتا ہے یار دا سغل خوری لگے ہے،
نعت کو اس نے غل کہا ہے. اچھا پھر ایک دوسرا ہے ماتوی ستاپتی گیرے کی متیازی غم. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم سنت سے کتنے دور چلے گئے ہیں. سر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ میرے ناظرین میرے بھائیوں سے، دیکھیں میں آپ سے جو پیار کرتا تھا یا کرتا ہوں تو وہ آپ کے ہمہ میں آپ کی سنت اور آپ نے ایک بہت بڑی قربانی کی ہے. لیکن آج کل جو میں ٹک ٹاک پہ آپ کو ہی سنتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ شاہ سوار کر کیا رہا ہے. آپ کی جب ویڈیو دیکھتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں شاہ سوار کے لیے گھر بنا رہا ہوں، کیا کس نے گھر دیا ہے آپ کو؟ کوئی کہتا ہے کہ ماں سرد نوکریوں کی نس، کوئی کہتا ہے ریسٹورنٹ میں سپروائزر کر دوں گا، کوئی کہتا ہے راشا لاہور کے دلہ کور در کوم. یار بھائی کیا یہ دین کی توہین نہیں ہے؟ اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو ناظرین کو بتائیں. سر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم دین اور انسان کو کیوں ایک کر رہے ہیں؟ آپ ہیں دین کے ساتھ وابستہ. شاہ سوار اب شاہ سوار نے قربانی اور شاہ سوار نے توبہ مخلوق کے لیے تو کیا ہی نہیں ہے. شاہ سوار نے توبہ اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، اور میں اس کا اجر اور ساری چیزیں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. لیکن ان لوگوں نے مجھے ڈم توپ میں سپورٹ کیا ہے، اس گندگی میں سپورٹ مارا ہے. میں انشاءاللہ میری یہ نیت ہے یہ مجھے اس دین پر بھی سپورٹ کریں گے. میں نے آج بھی کہا ہے، میں بار بار کہوں گا انشاءاللہ مجھے یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ گر اور فلانا ڈمکانا، یہ لوگ ایسی اپنی واہ کر رہے ہیں. کسی نے آپ کو کسی گھر نے نہیں دیا؟ دیا گھر، واہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اپنی وہ پبلسٹیاں کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ بھائی لوگوں کے انہوں نے میرے نام پر پیسے کھا لیے، لوگوں نے لوگوں کو ٹرانزیکشنز ماری ہیں. مجھے میرے پاس تصاویریں پڑی ہوئی ہے، فوٹیجز پڑی ہوئی ہے. تو یہ کتنا بڑا یہ ڈرامہ لوگوں نے چلایا ہے. کیونکہ میرے آج بھی کہا ہے، میں نے دل سے بات کی تھی. انشاءاللہ یہ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے. شاہ سوار بھائی آپ کہتے ہیں کہ جب میں ڈم تھا لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. یہ سارے میرے بھائی ہیں جو فیلڈ کے اندر ابھی بھی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. کیا آپ کی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر آئیں گے؟ رفیق بھائی کہ آپ کیا میرے ٹک ٹاک پر کبھی آئے ہو؟ میں جب لائف بیٹھا نہیں میں نہیں آیا. یہ جو لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کبھی آئے ہیں نہیں کہ میں وہاں پر ننگا ڈانس کر رہا ہوتا ہوں یا لڑکیوں سے؟ میں نے کبھی زندگی میں ٹک ٹاک پہ آج تک کبھی لڑکی سے کے ساتھ لائف آیا ہوں؟ یا دوسری بات، اگر میں کسی کے بروڈ پر گیا ہوں اور ادھر لڑکی بیٹھی ہو، کیا میں نے وہاں پر اپنے لائف کو بند کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آج بھی مجھے یہ بتائے کہ الحمدللہ دین پر سارے لوگ آتے ہیں، مجھے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ تک اللہ کی میں وہ بات پہنچا رہا ہوں. لوگ مسجد نہیں جا رہے لیکن ٹک ٹاک پر جا رہے ہیں، تو ٹک ٹاک پر میں وہاں بات نہیں کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ تبلیغ حکمت کا نام ہے، صبر کا نام ہے، تو جوڑنے کا نام ہے. لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑو. اتنے بڑے مومن اور اتنے بڑے تقوادار نہ بنو کہ کل کو تم کہو کہ نہ مڑا میں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے اور دمکا ہے. اور دوسری بات، یہ جو فنکار برادری آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، لیکن قسم اللہ پاک کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام کہا ہے، اس کو ناپسندیدہ کہا ہے. میرا نبی اور اس کی بات پر میری جان قربان، صحابہ پر قربان انشاءاللہ. اور میں ڈم کہوں گا کیونکہ پختو میں اس کو ڈم کہتے ہیں، اور وہ ہے ڈم تو بھی ہے، وہ شیطان کا کام ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ گانا بجانا اچھا چیز ہے، تو میں الحمدللہ یہ داڑھی اس کے پیشاب پر میں کاٹوں گا اگر کسی نے اس کو پروف کیا. الحمدللہ گانا بجانا، زنا کرنا، لڑکیوں سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ ہے اور گناہ رہے گی انشاءاللہ. اور اس کے خلاف ہی میں ٹک ٹاک پہ آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ایک دوسرے کو پنشمنٹیں دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے 3 لائن مارو، تم نے سر گنجا کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تو اس کو کہو نا کہ آج مجھے سورہ یاسین سناؤ گے نا انشاءاللہ. میں لوگوں کو اس پر لانا آپ کا یہی مقصد ہے؟ یس، یہی میرا مقصد ہے اور اسی مقصد پر میں اپنی جان قربان کروں گا. اور آج بھی لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی. تم لوگ جتنے گالیاں دینے ہیں دو، میرے نبی کی یہ محنت ہے، صحابہ کی محنت ہے، یہ ذکر اذکار پر لوگوں کو لے کر آنا ہے. لیکن اچھا، اگر میرا ایک دوست شراب پی رہا ہے اور وہ ایک گندا عمل ہے اور میں نے بڑی پگڑی باندھی ہے اور میں کوئی بڑا عالم اور مفتی تقوادار ہوں اور میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، تو میرے علم کا یا میرے اس عمل کا اس پہ کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں.